دوسرے لوگ پیدا ہوتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی داستان کہاں سے کہاں تک، اور اس کی یقیناً حکمتیں ہیں. ایسا کیوں تھا؟ رب ذوالجلال کے فرمان کی ہزاروں حکمتیں ہو سکتی ہیں. میں صرف ایک کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. یہ میرے رب کو ازل سے پتا تھا کہ میں ایک ہی ذات کو عرش پہ بلاؤں گا، اور اللہ کو پتا ہے کہ میرا نور زبردست اتنا ہے، ایک جلوہ طور پہ گرے گا تو ریزہ ریزہ ہو جائے گا. بلانا ہے انہیں اپنا آپ دکھانے کے لیے، اور طور پہ جلوہ گرے، حالانکہ پہاڑ ہے اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور ایک انسان ہو اور چلا عرش پہ جائے. جلوہ ایک نہیں، کروڑ ہابر سے پیکر پہ، تو جو تقاضا اس کے مطابق تو معاذ اللہ جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے تو انسان تو جل کے راکھ ہو جائے. اور مقصد کیا ہے؟ انہیں اپنا آپ دکھانا. تو اس کا تو تقاضا ہے کہ بے ہوش بھی نہ ہو، طبیعت مبارک بوجھل بھی نہ ہو، مسکرائیں اور دیدار کریں. تو رب ذوالجلال نے ہزارہا سال تک اس نور کو اپنے سامنے قیام کروا کے حجابات میں رکھ کے میرے رب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جلوے برداشت کرنے کی عادت ڈالی کہ یہ نور اس کو پتا ہو پہلے سے ہی، اس میں قوت برداشت ہو، یہ جلوے اس کے لیے کوئی نئی بات نہ ہو. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں بھیجنے سے پہلے رب نے ریہرسل کروائی کہ عصا تمہارا ہوگا، یوں صاف بنے گا، میں پہلے بنا کے دکھا دیتا ہوں. بلا تمثیل عرش پر بلانے سے پہلے ہی، اس کائنات کی تخلیق سے پہلے، میرے محبوب علیہ السلام کا نور اللہ کے سامنے حجابات میں، مقامات میں اس پر خالق کائنات کے نور کے جلوے برستے رہے. یہ نور پروان چڑھتا رہا یہاں تک جب معراج کی رات آئی، سدرہ پہنچے تو جبریل کے منہ میں یہ بات آئی، لو دنوت ان ملت اللہ ترکتو. محبوب اتنا بھی یہاں سے آگے گزرا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. اتنا بھی، جس کو پنجابی میں پوٹا کہتے ہیں، پورا، اتنا انملتن، اتنا بھی سدرہ سے آگے گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. کیوں؟ وجہ بیان کی. سبحات نور، اللہ کے نور کی گرمی اتنی ہے، آگے تپش اتنی ہے، جبریل کا نور نہیں برداشت کر سکے گا، جل کے راکھ ہو جاؤں گا. اور ادب سے معذرت کی، یہ نہیں کہا میں نہیں جاؤں گا، کہا محبوب جا کے بھی تو ساتھ نہیں دے پاؤں گا، اگلی راہیں بنی آپ کے لیے ہے، میں کیسے جاؤں. اب جبریل علیہ السلام کیا عقیدہ بتا رہے ہیں؟ لوگو یہ بشری بے مثل نہیں، نور بھی بے مثل ہے. کہ اگرچہ میں بھی نور ہوں مگر میں تو آگے نہیں جا سکتا، آپ جا سکتے ہیں. اگر حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ عقیدہ ہوتا کہ سرکار کا نور میرے نور جیسا ہی ہے تو جبریل کہتے ہیں نہ میں جا سکتا ہوں نہ آپ جا سکتے ہیں، اللہ کا نور ہمیں جلا دے گا. تو یہاں تک ہی آنا تھا، اب واپس چلے. وہ کیا کہتے ہیں؟ محبوب نہیں، آپ جائیں، میں نہیں جا سکتا کیونکہ میرا نور اور ہے، آپ کا نور اور ہے. ایک موقع پر مسند میں یہ حدیث ہے، مسند امام احمد میں، حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا دنوت من اللہ دنوا ما دنوت منہ قط. ایک موقع پر اللہ نے مجھے اپنے اتنا قریب کیا، میری معراج ہوئی جتنا کبھی پہلے بھی نہیں ہوا تھا، بعد میں بھی نہیں ہوا. صرف ایک مرتبہ مجھے رب نے بہت قرب عطا کر دیا. تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیف کان یا جبریل، جبریل بتاؤ پھر تمہاری معراج جب ہوئی، قرب ملا، ریکارڈ قرب، تو کتنا تم رب کے قریب تھے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کان بینی و بینہ 70,000 حجاب من نور. میں اتنا قریب چلا گیا کہ میرے اور اللہ کے درمیان صرف 70,000 نور کے پردے باقی رہ گئے. 70,000 پھر بھی تھے. اور جبریل فخر سے بتا رہے تھے کہ اتنا پہلے کبھی نہیں ملا تھا، نہ بعد میں ملا. اب سدرہ پر جبریل کہتے ہیں اتنا بھی آگے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. تو میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جبریل جب تم نہیں جاؤ گے تو میں بھی نہیں جاؤں گا. اپنا نظریہ سرکار کا اپنے بارے میں کیا تھا؟ اگر یہ ہوتا کہ جبریل کا اور میرا ایک ہی مسئلہ ہے
رات جبریل تم نہیں جا سکتے تو تم نے تو سیر کرانی تھی، ساتھ لائے تھے، اب تم نہیں جا سکتے تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ نہیں، محبوب فرماتے ہیں حل لک من حاجہ، جبریل کوئی کام ہے تو بتاؤ، تمہارا بھی کروا کے لے آؤں گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام یہ فرما رہے تھے جبریل میں تو سلامتی سے جاؤں گا، سلامتی سے آؤں گا، مجھے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، تیرا نور اور ہے، میرا نور اور ہے۔ اور حدیث میں ہے خلق ابی 70,000 حجاب من نور، جب میں سدرہ سے آگے بڑھا تو 70,000 نور کے پردے میرے نوری پیکر سے لگ کے پھٹ گئے، اور میں نے کمان کے دو سروں سے قریب ہو کے اپنے رب کی ذات کو دیکھ لیا۔ اب وہ 12,000 حجابات کا قیام، مقامات میں 12,000 سال، وہ حکمت سامنے آئی کہ رب کا ایک جلوہ طور پہ گرا تھا، قرآن کہتا ہے جعلہ دکا، اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ طور عرش پہ نہیں گیا تھا، نہ عرش طور پہ آیا تھا، ایک جلوہ عرش سے چلا طور پہ آیا تو طور کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اور ادھر ہمارے آقا علیہ السلام خود ہی عرش پہ چلے گئے۔ کہاں گئی وہ سوچ جو کہے ہم ان جیسے ہیں، وہ ہم جیسے ہیں؟ ان لوگوں کو سمجھنے کے لیے تجربہ کرنا چاہیے کہ کسی چٹان کے ساتھ کھڑے ہوں، ایک ہتھوڑا چٹان کو مارا جائے، دوسرا ان کو مارا جائے، تو پتہ چلے گا کہ کیا طور سے مقابلہ کر لے تو پھر حضور کی بات بھی کرے۔ اب طور کو ہتھوڑے سے کچھ نہیں ہوگا اور یہ چور چور ہو جائیں گے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ ایک جلوے سے طور چور چور ہوا، ریزہ ریزہ ہوا، اور کروڑ جلووں سے حضور مسکراتے رہے، بے ہوش بھی نہیں ہوئے، آنکھ بھی نہیں جھپک رہے تھے۔ ما زاغ البصر وما طغى، تو قرآن نے بتا دیا لوگوں طور کا معاملہ اور ہے، حضور کا معاملہ اور ہے۔ اب جس وقت ہمارے آقا علیہ السلام واپس لوٹے تو پھر جبریل کہہ رہے تھے میں جل جاؤں گا، تو ہمارے آقا علیہ السلام واپس لوٹے تو بدن کا جبہ بھی سلامت تھا، سر کا امامہ بھی سلامت تھا۔ پتہ چلا کہ نور کا فیضان کتنا ہے اور اس نور کی شان کیا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب ہزارہ سال اللہ کے پرتو جلووں کو جذب کرتا رہا، اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور میرا نور ان میں منتقل فرما دیا۔ اب تخلیق آدم علیہ السلام کا وقت آیا۔ دیکھو میلاد شریف کا بیان، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ تبوک سے واپسی تھی، طبرانی نے معجم کبیر میں لکھا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے آقا علیہ السلام کے چچا جان ہیں، انہوں نے کہا انی ارید ان امتدحک، محبوب یہ چاہتا ہوں میں کہ میں آپ کی نعت شریف پڑھوں۔ اگرچہ ہم مدینہ شریف نہیں پہنچے، رستے میں میلاد کی محفل سجا لیتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا فدفا کا، چچا تمہارے دانتوں کو کبھی بھی درد نہ ہو۔ یہ جو شان مصطفیٰ علیہ السلام بیان کرے اس کے لیے دعا ہے سرکار کی طرف سے، چچا تمہارے دانتوں کو کبھی درد نہ ہو، سناؤ کیا سنانا چاہتے ہو؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میلاد سنانا شروع کیا کہ نور کہاں سے چلا کہاں تک پہنچا۔ چلتے چلتے کہتے ہیں وردت نار الخلیل مقتتما فی صلبی انت کیف یحترق انت لما ولدت اشرقت الارض وضاعت بنورک الافق۔ کہنے لگے محبوب وہ آپ ہی تھے جو نار نمرود میں داخل ہوئے تھے۔ وردت آپ وارد ہوئے کہاں؟ نار الخلیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی عراق میں، وہ نمرود نے جو آگ جلائی تھی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں محبوب آپ ہی داخل ہوئے تھے اس میں۔ کیسے؟ مقتتما، پردے میں۔ ظاہر میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام داخل ہو رہے تھے، لیکن پردے میں آپ ہی داخل ہو رہے تھے۔ کہتے دنیا حیران ہے آگ نے جلایا کیوں نہیں؟ تو کہتے تعجب کی بات کیا ہے، فی صلبی انت کیف یحترق، جن کی پشت میں محبوب تمہارا نور ہو، نار ان کا بگاڑ بھی کیا سکتی ہے۔ فی صلبہ انت کیف یحترق،
جب ان کی پشت میں نور تمہارا تھا تو پھر آگ بگاڑ کیا سکتی تھی؟ ابھی تو نور پردے میں تھا تو آگ میں گئے تو گلزار ہو گئی، اور جب نور کا ظہور ہوا پھر وہ جو ایران کی آگ بجھتی نہیں تھی میرے محبوب کی ولادت سے ہی بجھ گئی، اگرچہ مکہ شریف میں ولادت ہوئی اور کتنی روشنی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صرف ہمارا گھر ہی روشن نہیں ہوا، میں چچا گواہی دیتا ہوں صرف ہمارا محلہ ہی روشن نہیں ہوا، صرف شہر مکہ شریف ہی روشن نہیں ہوا، صرف زمین عرب ہی روشن نہیں ہوئی۔ کہتے انت لما ولدتا، محبوب جب تمہارا میلاد ہوا، یہ ہے صحابہ کا بیان کرنے کا طریقہ میلاد کو، انت لما ولدتا، جب تمہارا محبوب میلاد ہوا، اشرقت الارض، پوری زمین روشن ہو گئی، وضاءت بنورک الافق، زمین ہی نہیں آسمان بھی منور ہو گئے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من طاہر الی طیب ومن طیب الی طاہر، میرا نور منتقل ہوتا گیا طیب سے طاہر کی طرف، طاہر سے طیب کی طرف، پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف۔ تو یہاں اس چیز کا بھی بیان ہو گیا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے والدین کریمین کی کتنی اونچی شان ہے، ان کا ایمان، ان کی شان، اس کا یہاں سے اظہار ہوا۔ اور صرف والدین نہیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود تک میرا نور جہاں سے گزرا، طاہر طیب رستے تھے، طاہر سے طیب، طیب سے طاہر، یعنی یہ دوسری حدیث میں مضمون ہے، لم ازل انقل من اسلاب الطیبین الی رحام الطیبات، میرا نور ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا آیا، پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا آیا۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام کا جتنا سلسلہ نسب ہے، صرف والدین نہیں، پورا سلسلہ نسب جو ہے اس میں کہیں نہ کفر تھا نہ شرک تھا، ہمیشہ نور نگر سے نور گزرتا رہا۔ رب نے اتنے ہزار حجابات میں نور کو رکھا تو پھر کسی آلودہ جگہ پہ تو نہیں رکھنا تھا، اتنے ہزار سال تک نور کو جب مقدس جگہوں پہ رکھا تو آگے نور جہاں جہاں سے گزرا۔ بخاری شریف میں ہمارے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے بعثت من خیر قرون بنی آدم کرنن فکرنن، فرمایا بنی آدم نسل انسانی میں ہر صدی میں جو سب سے شان والے لوگ تھے رب نے میرا نور ان کے سپرد کیا تھا۔ اس طرح چلتے چلتے میرا نور پہنچا حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک، اور پھر آگے اس نور کا ظہور ہوا۔ تو اس پورے سلسلہ نسب کو بیان کرتے ہوئے سرکار نے خود اس نور کی گزرگاہوں کا تذکرہ کیا، وہی صحابہ بھی آگے بیان کر رہے تھے، یہاں تک کہ تفسیر ابن کثیر کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں کہ جس وقت حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تھا، یمن کے تھے مگر ہند میں گئے ہوئے تھے، وہاں سے انہیں جن نے اطلاع دی کہ مدینہ شریف میں رب کے رسول علیہ السلام ہیں، چلو تم ان کا کلمہ پڑھو۔ سواد بن قارب جب پہنچے تو آتے ہی کہتے اشہد ان اللہ لا رب غیرہ وانک مامون علی کل غائبی وانک ادنى المرسلین وسیلۃ الی اللہ یبن الاکرمین العطائبی۔ یہ کلمہ بھی پڑھ رہے تھے، ساتھ نعت بھی پڑھ رہے تھے، اور ایسی نعت شریف کہ طبرانی معجم کبیر میں ہے جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد حکومت تھا، لوگوں تلاش کرو سواد بن قارب کو، وہی نعت آج ہمیں سنائیں جو پہلے دن وہ سنا رہے تھے۔ تو اس میں کیا ہے؟ حضرت سواد بن قارب کہہ رہے تھے ایک تو یہ بات ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں رب کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام ہر غیب کی خبر رکھتے ہیں، پھر فرمایا سارے رسول ہی وسیلہ ہیں مگر محبوب تم سب سے جلد پہنچانے والا وسیلہ ہو۔ تو یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب رسولوں کو وسیلہ کہا گیا، اور سارے رسول ہی آ کے دنیا سے جا چکے تھے۔ لوگ کہتے ہیں زندہ کا جو ظاہری حیات میں ہو وہ وسیلہ جائز ہے، اور جو چلے جائیں ان کا جائز نہیں ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام کے سامنے جب حضرت سواد نے کہا
کہ اللہ کے نبی سارے رسولی وسیلہ تو ہیں، لیکن آپ ان میں سے سب سے